اس سے مخاطب ہوئے، فرمایا حمار دس گل کی ہے، کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میری گزارش ہے کدی قبول فرما لو نہ اپنی خدمت واسطے مینوں تو تونوں میں اپنی پیٹھ دے سوار کرنا چاہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر دس تے صحیح گل کی ہے، کیوں میں سوار کرنا؟ انہوں نے کہا سرکار گل ہے، پہلے سرکار نے نا پوچھا تیرا نا کی؟ انہوں نے کہا یزید بن شہاب میرا نا ہے۔ کیا نا ہے؟ یزید بن شہاب۔ یزید بن، جانوراں دے نا رکھ دیو کہ نہیں رکھ دے؟ اے مجھاں دے دو چار رکھیاں ہون تے اس مجھ دا اے نا ہے تے اس بکری دا اے نا ہے تے اس گاں دا اے نا ہے، وہ جناب ٹگے نو اے نا دین دیو۔ جانوروں کے نام رکھے جاتے کہ نہیں رکھے جاتے؟ تو وہ گدھا تھا، گدھا، اور سرکار کے سامنے جب آیا سرکار نے پوچھا نا کیوں؟ نہ کہ یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے نام بدل دیا اس کا، فرمایا آج تو بعد تیرا نا یزید بن شہاب نہیں، تیرا نا یعفور ہے۔ سرکار نے نا رکھ دیتا جناب۔ آقا دس ہون گزارش کی ہے، اس کھوتے نے آکھیا، انہوں نے کہا سرکار میری گزارش ہے کہ آپ اپنے کنڈ ہوتے تو سوار کرنا چاہنا، میری تمنا ہے، آرزو ہے کہ تسی میرے تے سواری فرما دو۔ انہوں نے آکھیا کیوں؟ عرض کرنے لگے سرکار پشت در پشت میرے آبا و اجداد وچ میں ان کھوتیاں دی نسل وچوں ہاں کہ میرے آبا و اجداد وچ کسے کھوتے دے کنڈ تے کوئی غیر نبی سوار نہیں ہے، اور سارے اللہ دے نبی سوار ہوندے رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آیا کتھوں میں، کدی ملکیت ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں ایک یہودی دی ملکیت، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے تو سواری میرے ہوتے کرنے دی کوشش کرتا ہے تو بوجھ لد دے میرے ہوتے، لیکن اکثر سوار ہونے دی کوشش کرتا ہے میرے کنڈ ہوتے سوار ہونے دے، لیکن سرکار میں کدی اپنے تو سوار نہیں ہونے دیتا، جدو کوشش کرتا ہے پرتا کے تھلے ہی مار چھڑنا ہوا۔ سرکار نے فرمایا ایڈ وہی مالک ہے تیرا، تینوں کھواندا پیاندا ہے، تیری دیکھ بھال کرتا ہے، تیری رکھوالی کرتا ہے، تو ایڈی نفرت تو تینوں کیوں ہے اودے نال؟ اور عرض کی تھی سرکار اس واسطے کہ میرے آبا و اجداد سارے نبی سوار اپنے ہوتے کر دے رہے ہیں، تو میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے ہوتے کہ یہودی سوار ہوئے، میں بھی نبیوں دے سردار میں سوار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے غلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انہوں نے سرکار میں اپنے نسل وچوں جنہ دے پتر پوتریاں چوں میں لگا ہوں، میں بھی آخری کھوتا، تو تسی بھی میرا یقین ہے آخری نبی ہو۔ میرے آبا و اجداد دے کنڈاں دوتے جناب والا پیٹھ دوتے بھی اللہ دے نبی سوار ہوں دے رہے، تو سرکار میری بھی تمنا ہے کہ میرے تے نبیوں دے سردار سوار ہون، کسی غیر نبی سوار ہونے نہیں دیندا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چل میری اپنی خدمت واسطے محمد تنو قبول فرما دیتا ہے۔ ہزاروں بار قربان اس گدھے کی شان پر، ہزاروں بار قربان اس گدھے کے پاؤں لگنے والی مٹی پر کہ جس کو مصطفیٰ نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ سرکار نے نام رکھا یعفور، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو میری خدمت واسطے قبول ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام اس گدھا مبارک پر سوار ہویا کرتے تھے۔ پھر جب سرکار دی خدمت چ آیا نا شانہ والا، تو پہلے بھی ایسی چنگیاں دا پتر چنگا ہی ہوندا ہے، شریفاں دا پتر شریف ہی ہوندا ہے، معززاں دا پتر معزز ہی ہوندا ہے۔ آبا و اجداد سارے نبیوں کی خدمت کر دے رہے تھے، اے بھی تو ماڑا نہیں سی نہ ہونا، تو پھر سارے نالوں زیادہ قسمت والا تو زیادہ خوش نصیب ہے کہ سارے نبیوں نے سوار کر دے رہے، اے دیتے تاجدار ختم نبوت سوار ہوئے، سعادت والا سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا۔ اس کے بعد پھر جتنی دیر وہ سرکار کے پاس رہا نا، وقت وصال تک وہ سرکار کی خدمت میں رہا، وہ یعفور نامی گدھا۔ اور آقا علیہ السلام جدو کوئی صحابی کول نہیں سی نہ ہوندا سرکار دی بارگاہ دے وچ، تو سرکار آواز دیتے سن یعفور، دوڑدا سامنے آ رہا سی۔ یہ سرکار کے گدھے مبارک کی یہ شان ہے۔ لوگ صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں، لوگ اہل بیت پہ باتیں کرتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ پر باتیں کرتے ہیں، لوگ سرکار کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر باتیں کرتے ہیں، صالحین شہداء پر باتیں کرتے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں جو گدھا آتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ سرکار آواز دے دینا یعفور، جی حضور حاضر ہاں، قدمہ حاضر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر نے بلانا ذرا، تو یعفور عمر دے دروازے تے کدی نہیں گیا، علی دے دروازے تے کدی نہیں گیا، عثمان غنی دے دروازے تے کدی نہیں گیا۔ سرکار فرماتے ہیں صدیق نہ بلاؤ، تو یعفور دوڑتا صدیق اکبر دے دروازے پہنچ جاتا ہے۔ عمر نے بلاؤ تو کسی اور دے نہیں، عمر دے دروازے تے پہنچ جاتا ہے۔
وہ ہاتھ تو ہے کوئی نہیں سن، تو نہ وہ سنگ سن کے سنگ مارے، کھوتے تو سنگ تو ہوندے ہی کوئی نہیں. تو پھر وہ اپنے جبڑا ہے، اس جبڑے کے ساتھ صدیق اکبر کے دروازے کو دستک دیتا. جب بھی صدیق اکبر دروازہ کھول دینا، سامنے یافور نہ ویکھ دے، تو صدیق اکبر بھی سمجھ جاندے سن کہ میرے آقا نے طلب فرمایا ہے. سرکار دو عالم وسلم کے بارگاہ میں اس طرح وہ حاضر، اس طرح کی وہ اس نے خدمت سر انجام دی سرکار دو عالم وسلم کے بارگاہ میں. تو یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور میں اور آپ گناہگار امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا ہے. اسی طرح لوگ آندے بڑیاں ڈاڈیاں گلاں لوگ کر دینے. حضرات ذی وقار میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کو کوئی گالی دے تو مجھے غصہ آئے گا. آپ بھی غیرت والے ہیں، غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں سامنے، تو غیرت ہر بندہ جو ہے وہ غیرت کا حامی ہے، غیرت مند ہوتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہے، اس کی غیرت کے سامنے کسی کے غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی غیرت کے سامنے کسی کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ بہن بھائی پتر اولاد جناب والا دنیا کی ہر شے نال ود کے میرے نال پیار نہ کرو. تو بڑے ادب نال گزارش کرنا وا، اے میں بھی تو ویکھیا تو تسی بھی ویکھیا ہوئے گا ماضی دے اندر اپنی حیات وچ کہ جدوں کسی دے والد فوت ہو جائے نا، کسی دی والدہ فوت ہو جائے، تو اگر وہ تاجر ہے نا، تاجر وہ دے تجارتی مراکز نے، تو جناب بار تختی لا دے گا چونکہ ساری والدہ صاحبہ فوت ہوئے نے، سارے والد گرامی دنیا تو انتقال کر کے لہٰذا 3 دن واسطے دکان بند رہے گی. ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ کارخانہ بند رہے گا 3 دیہڑے، دفتر بند رہے گا جناب 3 دیہڑے، چھٹی ہے. کیوں؟ والد صاحب فوت ہیں، والدہ صاحب. لیکن کبھی تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا اور ہم کہیں کہ دکانیں بند ہیں 3 دن کے لیے؟ یہ نہیں ہوتا. یہی ہمارا احساس ہے، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احساس رکھتے ہیں، یہی ہماری محبت کے تقاضے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام مالک بتاؤ اگر گستاخی رسول ہو جائے زمانے میں تو کیا کرنا چاہیے امت کو؟ آپ نے فرمایا بدلہ لینا چاہیے. اگر امت بڑی کمزور ہو جائے بدلہ نہ لے سکے، پھر فرمایا کمزور نہیں بغیرت ہو چکی ہے، اس امت کو مارنے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ساری امت مر جائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر وہ پیرا نہیں دے سکتی تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے بحرین کے اندر، کہاں؟ بحرین، جس کو میں اور آپ اے بحرین بولتے ہو تسی. بحرین کے اندر ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا، ان کا ہیڈ گھر سے باہر نکلا اور کھیل کا میدان بنا ہوا تھا، گراؤنڈ، اس کے پاس سے اس گراؤنڈ میں سے گزر رہا تھا. چند مسلمانوں کے بچے وہاں کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل دے سن، ہاکی. تو کسی بچے نے نا وہ ہاکی گیند رکھ کے نہ تے ہاکی انہوں سٹ ماری تو گیند اڑ گنا سدھا اس پادری دے سینے تے لگی. کتے لگی؟ سینے تے جا کے لگی، دل دے تے گیند لگی. انہیں گیند پھڑ لئی، جی میں آج ساڑی عادت ہے بچے کھیڑ دے ہون تے ویڑے گیند آ جاتا سی دین دے کوئی نہیں واپس. ہوندی ہے نا گل، جا ابا نہ بلا کے لے، اما نہ بلا کے تیرا لمبا پہلے دینا پھر تینوں گیند دیاں گے. تسی شرارتاں کر دیو تکلیف دیتی تسی، اے گالا ہون بھی ہوندی ہے نا. اس وقت پادری نے وہ گیند اٹھائی تھی جناب والا اپنی جیب چپاؤنا کر نہیں دینی گیند. مسلمانوں کے بچے سارے جمع ہوئے، انہوں نے کہا جناب تہاڈی مہربانی گیند دے سڑو سی کھیڈنے پہ. انہاں کہا نہیں دینی. وڈیرا بندہ سی ترا چھڑیا انہوں. ان میں نا ایک بچہ تھا وہ آگے بڑھا، کہندا جناب تونوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ گیند دے چھڑو. اس پادری نو ایک بچے نے کہا جناب تونوں محمد مصطفیٰ دا واسطہ گیند دے چھڑو. جب سرکار دا نام سنا نا انہیں اس پادری نے گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی. لوگ کہندے ہیں کہ سخت گلاں کیوں ہوندیاں نے؟ پوچھو حضرت عمر فاروق کو. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو جو نہ مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ رسول ہیں اور مطلوب مصطفیٰ ہیں، مرادی مصطفیٰ ہیں حضرت عمر فاروق. ان کا فیصلہ تو سنو. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، آگے دیکھا تو وہ بچہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا واسطہ گیند واپس کر دیو. انہوں نے کہا جناب نہیں دینا. دنال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادبی کر چھڑی پادری نے. جو تو بے ادبی کی تھی نا پھر بچے مسلمانہ دے سن. انہاں دے سجادہ نشین غازی خالد صاحب پیدا ہوئے نے، انہاں دے سجادہ نشین غازی ممتاز قادری نے سمجھا جاندا ہے، انہاں دے پیروکار غازی علم الدین شہید نے سمجھا جاندا ہے، انہاں دے جناب والا منن والے پھر غازی عامر عبد الرحمن چیما جے لوگ پیدا ہوندے نے.
تو اس بچے نے کہا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ گیند دے دے، انہیں کہا نہیں دینا، نہ سر برا پلا کیا. تو مسلمانوں نے بچوں نے غیرت جاگ اٹھی، پھر وہ بچے نہیں سن، پھر عقل دے کچے نہیں سن، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے عزت تے ناموس تے جناب والا قربان ہونے واسطے تیار سن. اگے ودے انہیں جناب پھر آکا انہیں کہ چل گیند تے نہیں دینا، تنوں گیند اسی بنا چھڑنا ہے. گراؤنڈ دے جنہوں ٹایا تے مار مار ککا انہوں تے جناب ٹھڈے تے مکے جناب ہاکی نال کٹ کے نا تے تھاں تے انہوں مار چھڑیا. کیا کر چھڑیا؟ اتو آیا امیر المومنین، ہنگامہ مچے، قتل ہو گیا جناب، بندہ لمحہ پہ آگے پادریاں دا بہت بڑا ہیڈ دا بڑا سربراہ انہوں دا گرو. وہ تو حضرت امیر المومنین جو تشریف لے آئے نا تے بچے دوالے کھلوتے ہیں جناب والا ہنس کھیڑ رہے ہیں، ہاکی ہاتھ میں جنے تے بندہ مریا پیا. عمر فاروق نے پوچھا اور بچوں کون ہے تے کی ہویا جے؟ وہ جنہیں سرکار دے واسطہ پایا سی نا وہ روندے عرض کردا امیر المومنین سرکار گل ہے وے کہ اسی واسطہ پیش کیتا ساڈی گیند نہیں سی پہ دیندے تے اگوں الٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی نہیں کیتی تے ساڈی غیرت تے ایمان نے گوارا نہیں کیتا، اسی کٹ کے ہاکیاں نال ستیہ ناس کر چھڈ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین وقت دے وزیر اعظم وقت دے بادشاہ اے نہیں آکھیا ہوئے میرے کو پوچھتے لیندے نا عدالت عمری موجود سی، عدالت فاروق موجود سی، قانون ہاتھ وچ کیوں لیا تسی مینوں دس دین دے، میرے وزیر بشیر نو دس دین دے، تھلے عملہ نو جناب والا اجازت تے لے لیندے، جناب والا مطلع تے کر دے، اطلاع تے آ جاندی سانو، پھر اسی جڑا فیصلہ کر دے اینو قید کر دے، اینو سزا دین دے، جناب یہ ہوندا وہ ہوندا، سارے معاملہ جو آج ہمارے حکمران کرتے ہیں باتیں اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے، وقت کے وزیر اعظم تھے، وقت کے امیر المومنین تھے، لیکن نہیں جدوں انہاں آکھیا نا سرکار نو برا پلا آکھیا سی تے اسی مار مار کے اینو جناب والا گیند بنا کے تے ستیہ ناس کر چھڑیا. حضرت فاروق اعظم نے آگے بڑھ کے ایک نو سینے لایا، فرمایا آج عمر فاروق نے اپنی زندگی اندر خوش فرما دیتا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. انج نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے وزیر اعظم ہو کر، وقت کے امیر المومنین ہو کر، وقت کے جناب والا حکمران ہو کر، وقت کے فاروق اعظم ہو کر اگر ہم بچوں کو ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت دے رہے ہیں تو میرے فاروق کے قانون کے بعد قیامت تک ختم نبوت کے بارے میں، قیامت تک ناموس رسالت کے بارے میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو فاروق اعظم کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ بنا سکتا ہو. اسی لیے تو پوچھا. اور پھر غازی ممتاز قادری نے تو حد کر چھڑی ہے نا جناب، 27 بندے نال آلے دوالے کھلوتے تو 27 گولیاں ماریاں. آپ دے والد گرامی نے ایک گل بیان کی تھی، میں سنے آپ دی گل نو، حضرت بشیر آوان صاحب نے، حضرت غازی صاحب دے والد صاحب نے ایک گل بیان کی تھی. انہوں نے کسی پوچھا جناب غازی صاحب نے تسی ملاقات کرن جاندے سو جیل وچ تے کیویں ماجرا پیش ہے تے کیویں انہوں نے جناب والا ذوق تے جذبہ پیدا ہویا؟ آپ فرماندے کہ جدوں میں ملاقات کی نا پہلی ملاقات تو میں پوچھا کہ پتر کی تیرے نال ماجرا پیش ہے تے کیویں کیتا ہی؟ میں تے بندوق لے کے سیکورٹی واسطے کھلوتے سن، میرے نال بندے اور بھی سن. ابا جی میں سوچا کہ سلمان تاثیر میرے آقا نو بڑا ستاندا ہے، میرے آقا نو بڑی اذیت نہیں دیتی خبیث نے، تینوں میں پھڑکا چھڈا. بندوق سیدھی کرتا سا تو پھر دل چ خیال آتا سی یار لوکیا زمانہ آکھے گا کہ الیاس قادری صاحب نے دا مرید ہے تے اے تے مدنی چینل تے بڑی مٹھیاں گلاں تے باہر جناب والا مرید بڑے اوکھے اوکھے تے بڑے 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 کم پہ کردے نے، بڑی سخت اقدام اٹھا رہے ہیں، تو کہیں میرا پیر خانہ بدنام نہ ہو جائے. فرماتے ہیں بندوق نیوی کی تھی، اندر دہشت بولیا، انہاں کہ غازی کی پہ کرنا ہے، اور پیر دی عزت بچان واسطے کرے اپنے ایمان دے پانی نہ پھیر چھڑی، پھر بندوق سیدھی کی تھی جناب. تو پھر فرماندے کہ دوجی باری بندوق سیدھی تھی، دل چ خیال آیا کی آکھن کے بشیر آوان تے ساری عمر بڑی شرافت دی عمر انہیں گزاری ہے، تو خاندان بدنام نہ ہو جائے، ابا جی بدنام نہ ہو جان. پھر اندروں آواز آئی ممتاز قادری نہ الیاس قادری دی عزت نہ ویکھ نہ بشیر آوان دی عزت نہ ویکھ، ایتھے عزت محمد مصطفیٰ دی عزت نہ ویکھ لے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 جزاک اللہ. پھر جب تیسری مرتبہ کہتے ہیں بندوق پھر نہیں کی تھی نا،
اس خوف دے نال کہ کرے بشیر امان بدنام نہ ہو جائے تو او دے عزت تے حملہ نہ ہو جائے تو جناب والا حرف نہ آوے تو فرمانے پھر اندر دے شک بولے انہیں آکھا نا ایتھے نہ بشیر امان دی چلنی ہے، نہ الیاس قادری دی چلنی ہے، تو نہ ممتاز قادری دی چلنی ہے، ایتھے چلنی ہے تو محمد مصطفیٰ دی حکومت چلنی ہے۔ تیسری باری بندوق چکی تو پھر اندر جناب والا شیطان نے وسوسہ، وہ خناس ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، عاشقان دے دلاں تے وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اے والدین دی فرما برداری نہ کرو، اے جہاد واسطے نہ نکلو، اے حق دی آواز بلند نہ کرو، اے باطل دا ساتھ دیو، تسی حق دے نال نہ چلو، اے وسوسہ اندر ڈالدا، وہ خناس موجود ہے ہر انسان دے دل وچ۔ تو جناب والا ممتاز قادری صاحب فرماندے کہ تیسری مرتبہ پھر انہیں وسوسہ دیتا، انہیں آکھا وہ 3-4 ماہ دا بچہ ہے تیرا، دودھ پیندا بچہ، او دا کی بنے گا؟ ممتاز قادری تیری تنو تے تختہ دار تو چاڑن گے تو او دا کی بنے گا؟ پچھلا تیرا دا کی بنے گا؟ تو فرماندے نے پھر مدینے چو آواز آئی، اکھاں کے نیرا آیا تو میں کی ویکھنا 2 بابے سبز لباس سے میرے سامنے کھلوتے ہیں۔ ایک نے آواز دی تو نے کہا گھبرا نہ ممتاز قادری، داتا علی حجویری تیرے سامنے کھڑا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ گھبرا نہیں، کھبے پاسے بابا فرید کھڑا ہے تیرا، اور یار اسی گواہی پہ دینا، اسی تینوں تسلی پہ دینا، اسی تیری حوصلہ افزائی پہ کرنا، صرف اسی نہیں آئے، مدینے والے نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ ممتاز قادری کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو پھڑکا چھڑی لو میرے مصطفیٰ دا کو گستاخ ہے۔ لا مگروں اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو اس سے پاک کر دے۔ فرماتے جو 2 بابے آ کے سامنے آ کے نہ کہ تیرے کنڈ تے ساڈا ہاتھ ہے، تو ساڈی کنڈ تے امام الانبیاء دا ہاتھ ہے، تو مصطفیٰ کریم فرماندے کہ پھڑکا چھڈنو۔ ممتاز قادری فرماندے نے پھر اکھاں کے جڑے نیرا آیا سی نا وہ ہٹ گیا، روشنی ہو گئی، تو پھر فرماندے نے پھر آسرا نہیں کیتا، پھر 27 پار کر کے طرح سالے آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اللہ نے میرے محمد کسی تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے رسولوں نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، قریبا چ دجال تک عذاب آون گے میرے امت چو، قیامت تو پہلے ہر ایک اے چاہے گا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد آخری نبی، میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے، کسی نبی نے نہیں ہونا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ عالم التجا ہے کہ مالک ارض سما عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ ناصر صاحب، ارشد صاحب، تنویر صاحب، ان کی والدہ محترمہ حاجی عزیز صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ رضا الہی سے آج دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں، جن کا ہم نے جنازہ پڑھا صبح 10 بجے۔ ان کا ختم قل شریف جو ہے پرسوں بروز اتوار صبح 9:30 بجے اسی جامع مسجد نور مدینہ میں شروع ہوگا، اور 10:30 بجے دعا ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس دعائیہ تقریب میں شرکت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔